الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل کی وضاحت کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جناب جڑے رہیے آج ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 پر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے، اور آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ظاہر تفصیلی نکات پہ تو علماء کرام گفتگو کریں گے، لیکن میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کچھ باتیں ابتدا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کی ساری دوستیوں سے افضل ترین دوستی اگر کوئی ہے نا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی۔ یاد رکھیے، وہ شخص کبھی، یہ میرا بڑا فرم بلیو ہے، خسارے میں رہ ہی نہیں سکتا ہے، خسارہ اٹھا ہی نہیں سکتا جو اللہ کا دوست ہو، اور وہ شخص کبھی خسارے سے نکل ہی نہیں سکتا جو اللہ کی دوستی سے اپنے آپ کو باہر کر دے، یعنی اس آربٹ سے باہر کر دے۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا۔ ویسے تو کئی ایک انگریڈینٹس ہیں، یوں کہیے کئی خصوصیات ہیں جن کو ملائیے، مجتمع کیجئے تو اللہ کا دوست بنتا ہے، لیکن میں آج آپ کو 25 ایسی خصوصیات بتلاؤں گا جس کو اگر آپ کسی انسان کے اندر جانچ لیں اور پیمانہ بنا لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ واقعتاً یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے شرف سے اس کو نواز دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا دوست اللہ کی وحدانیت پر کامل ایمان رکھتا ہے اور کسی بھی قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کا دوست اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے اور ہر حال میں اسی پر اعتماد کیا کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا دوست اللہ کے خوف اور تقوی پر مبنی زندگی گزارا کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی علوم میں ماہر ہوتا ہے اور اس کا علم لوگوں کو نفع دینے والا ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کا دوست نیت اور عمل میں خلوص رکھتا ہے اور تمام اعمال اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے۔ چھٹی بات، اس کی عبادات میں اخلاص ہوا کرتا ہے، دکھاوا نہیں ہوا کرتا۔ ساتویں بات، وہ اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک کا حامل ہوا کرتا ہے۔ آٹھویں بات، وہ مصائب اور مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کیا کرتا ہے، نہ کہ زبان پر شکوہ لایا کرتا ہے۔ نویں بات، وہ اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزار رہا کرتا ہے، یعنی کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کیا کرتا۔ دسویں بات، وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، یعنی انسٹنٹ معاف کر دیا کرتا ہے، ان کا احتساب نہیں کیا کرتا۔ گیارہویں بات، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اور انسانیت سے بھی محبت رکھتا ہے۔ بارہویں بات، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتا ہے۔ تیرہویں بات، اس کو جو کچھ اللہ نے دیا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا نہیں دیا، اس پر راضی رہنے والا ہوتا ہے اور قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ چودہویں بات، وہ ہمیشہ اللہ سے دعا اور مدد مانگتا ہے اور اپنی ہر ضرورت اور حاجت اللہ ہی سے بیان کیا کرتا ہے۔ پندرہویں بات، وہ مشکلات اور چیلنجز کے باوجود دین پر قائم رہتا ہے۔ سولہویں بات، وہ اپنی
ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ 17ویں بات، وہ انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے دوست کی میں آپ کو خصوصیات بتلا رہا ہوں۔ 18ویں بات، وہ پاک دامنی اور عصمت کا خیال رکھتا ہے۔ 19ویں بات، وہ غلطیوں پر فوراً توبہ کرتا ہے اور اللہ سے رجوع کر کے معافی مانگتا ہے۔ 20ویں بات، وہ ہمیشہ حسن نیت رکھتا ہے اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، یعنی بدگمانی اپنے اندر پیدا نہیں کرتا۔ 21ویں بات، وہ سچائی کو ہر حال میں بیان کرتا ہے، چاہے اس میں نقصان کتنا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ 22ویں بات، وہ تواضع، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہمیشہ تکبر سے بچتا رہتا ہے۔ 23ویں بات، وہ نرم دلی اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے اور غصے سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ 24ویں بات، علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور آخری بات، ویسے تو اور کئی خصوصیات ہیں لیکن آخری بات عرض کر رہا ہوں، 25ویں بات، کہ وہ ہمیشہ آخرت میں پیشی کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ 25 خصوصیات اگر آپ کسی شخص میں خاتون میں دیکھ لینا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی سند اس کو دے دی۔ مفتی صاحب، بڑا کمال آج موضوع ہے اور ظاہر ہے ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں ایکچولی اللہ کے پیاروں کے صف میں کھڑا ہوں یا خدا نخواستہ ان بندوں میں کھڑا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے راندِ درگاہ کر دیا ہے معاذ اللہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے یقیناً سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 کے پس منظر سے آغاز کرنا ہوگا۔ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی اور حج کی بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور جتنی شہادتیں ہوئی اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ ہم طے کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، جو نیک بندے ہیں، جن کی صفات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں ان کا ذکر کیا، آیا وہ کوئی عام سے لوگ تھے، عامی لوگ ہیں جس طرح عام مسلمان ہوتے ہیں، یا کوئی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص صفات اور خصوصیات رکھی ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے پاک کلام میں فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے اور قیامت تک پہنچنے والے ہیں۔ تو آیت مبارکہ کا ظاہراً ایک ترجمہ مفہومی طور پہ ہم لے لیتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا معنی خبردار، سن لو، ان معنی بے شک۔ یہ دونوں جو حروف ہیں وہ تاکیدی حروف ہیں۔ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں خبردار، مطلب بالکل متوجہ ہو جائیے، الرٹ کر دیا بالکل۔ ان بے شک، اب ایک خبر آ گئی یعنی خبردار کیا گیا، دوبارہ تاکید کر دی گئی۔ تو اب یہ جو تاکیدی الفاظ بیان کیے جاتے ہیں تو اب ان تاکیدی الفاظ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب الرٹ ہو جائیے، متوجہ ہو جائیے، ہمتن گوش ہو جائیے، کیونکہ اگلی جو بات ذکر کی جا رہی ہے یا کوئی خاص ذکر جو آ رہا ہے اس کے لیے آپ کا متوجہ ہونا ضروری ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ خبردار سن لیجئے۔ تو اب جب یہ بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلوب کو لوگوں کے مزاج کے مطابق بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، سبحان اللہ، خبردار بے شک۔ یہ اللہ بات کیا ہے؟ اولیاء اللہ جو ہمارے دوست ہیں نا، ان کی شان یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا، یعنی خوف نہیں تھا، ایسا ہو سکتا تھا پہلے خوف نہیں تھا آگے خوف آ جائے انہیں، یعنی پاسٹ ٹینس کی بات ہے بالکل۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ولا هم یحزنون، ابھی وہ غمگین نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعد میں غمگین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند فرما دیا، یعنی جو اعتراضات سوالات ہو سکتے تھے اللہ نے بالکل حزنہ نہیں فرمایا، یحزنون فرما دیا۔ مراد اس کے عربی گرامر کو میں نہیں کھولوں گا زیادہ، بات صرف اتنی سی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی شان یہ، اللہ کے جو دوست ہو گئے ان کی شان یہ لا خوف علیہم، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہے نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین تھے نہ ہیں نہ ہوں گے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ پاسٹ میں تھے، نہ پریزنٹ میں، نہ فیوچر میں، بالکل ان پہ دو کیفیات ہیں ہی نہیں۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھیں کہ غم اور خوف کا تعلق کچھ بندے کے زمانے کے ساتھ، اس کے ماضی کے ساتھ، اس کے مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی شخص جا رہا تھا، اسے حادثہ ہو گیا، اس کا اسے کیا ہوگا؟ غم ہوگا، دوبارہ نہ ہو جائے اس کا خوف ہوگا۔
تو ہمیشہ غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، خوف مستقبل کا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ نے بیان فرما دی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت کے نور سے ایسا منور کر لیا کہ نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ کبھی غمگین ہو گئے۔ تو لہٰذا اس بات کو پہلی آیت مبارکہ کے اندر اگر ہم یہ دیکھ لیں اس بات کو تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بندوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہے۔ پہلی گزارش تو یہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب اگلی آیت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی دو نشانیاں بیان فرما دی۔ کیا ہر شخص ایسا ہوگا کہ جو اولیاء اللہ کہے اور ولی اپنے آپ کو کہتا پھرے؟ نہیں، اور فرمایا دو نشانیاں ان کی۔ ایک ہے کہ جب یہ بیان فرما دیا گیا کہ جو وہ اللہ کے ولی ہیں تو نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا، پہلی بات یہ وہ صاحب ایمان ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا شخص کہ جو ایمان سے متصف نہ ہو، مسلمان نہ ہو، وہ ولی تو کم از کم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس کے عقائد میں ایسی خرابی ہو کہ اس کے عقائد حد کفر تک پہنچ جائے یا بد مذہبیت تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب وہی ولی نہیں ہوگا، کیونکہ آگے متقی ہونے کا ذکر قرار دے دیا گیا۔ تو تقوی کے ساتھ جب اس چیز کو جوڑ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ خاص بندے ہیں۔ اللہ۔ اور پھر قرآن پاک نے ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے، چونکہ تفسیر قرآن کا پروگرام ہے تو میں اس لیے قرآن کی تفسیر جو قرآن سے وہی زیادہ بہتر ہے تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ ذکر فرمائے، ایک ہے اولیاء اللہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے اولیاء من دون اللہ، یعنی ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو اللہ سے دور ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اولیاء اللہ اور من دون اللہ یہ قرآن پاک کا پورا اسلوب ہے۔ من دون اللہ کا تعلق جہاں بھی آئے گا قرآن میں وہاں پہ پیچھے مشرکین کا ذکر آئے گا کہ وہ مشرکین ان سے مدد طلب کرتے تھے، یہ مشرکین کے مددگار ہیں، اور مشرکین کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، وہاں پہ لفظ من دونی یا من دون اللہ کا ذکر آئے گا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہمارے بچے نوجوان جو خاص طور پر پڑھتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں بھی اولیاء کا ذکر ہے، ولی کا ذکر ہے، یہاں بھی ولی کا ذکر ہے۔ تو جب اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوگا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اولیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر آئے گا۔ جس طرح میں اس کی مثال آپ کو پیش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا اور وہ سارے معاملات ہوئے تو جادوگر سامنے موجود تھے، کفر تھے، اب کفر پر وہ موجود تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو جادوگروں نے کیا کہا کہ ربی موسیٰ و ہارون، قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم حضرت موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر جب ان کا پہلے ذکر ہے وہ من دون اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے سوا ہے یہ، لیکن جب یہاں پہ ذکر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ان کا ذکر آ گیا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر، ٹھیک، اللہ کا لشکر، اور دوسرا فرمایا حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو اسپیسیفک ہمیں قرآن پاک کی جو عربی اسلوب ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا، ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس طرح سے ہم نے اس بات کو عرض کیا ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ولایت قیامت تک جاری رہے گی۔ نمبر تین یہ کہ یہ ایک نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ ہوں گے کیونکہ اولیاء اللہ جمع کا صیغہ ہے۔ چوتھی گزارش میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے فرمایا کہ یہ متقی ہوں گے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، بس یہ بات میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، آج کوئی شخص ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ اپنے عمل کو چھوڑ دے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ فارغ۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں آگ، ہوا، مٹی، پانی، ہر چیز کا ظاہری طور پر ضرورت اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، اتنا شریعت مصطفیٰ کی بھی ہمیں ضرورت ہے، بالکل اس کے بغیر بھی ولایت کا راستہ آسان نہیں ہو سکتا نہ ہی گزر سکتا۔ یعنی بات یہ ہے کہ دو ڈومینز ہوئی، بڑی سادی سی بات کہ ایک تو رحمان کی ڈومین، ایک شیطان کی۔ رحمان کی ڈومین میں جو آ گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا، اور جو شیطان کی ڈومین میں آ گیا وہ معاذ اللہ من دون اللہ والی جو بات ہے کہ پھر وہ ظاہر اللہ کی ڈومین سے باہر ہو گیا۔ اچھا، اب بات یہ جو اللہ کی ڈومین میں آ گیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو نہ خوف ہے نہ کوئی حزن ہے نہ وہ غمگین ہوگا، تو وہ جو اللہ کا دوست ہے، جسے ہم اللہ کا دوست کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی صفات کیا ہے۔ اچھا، پھر کیا اگین وہی بات آپ نے فرمایا کہ وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں، تو کیا وہ چند ہوتے ہیں یا مطلب ایک عام آدمی بھی جو ہے اس پیڈسٹل پہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے جس پیڈسٹل کو ہم اللہ کے دوستوں کا پیڈسٹل کہتے ہیں؟ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو امت کو تو ہدایت کی ضرورت وقتاً فوقتاً ہے، تو یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں اولیاء کاملین جو امت کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم عام طور پر جب اولیاء اللہ یا اللہ کا ولی یا بزرگان دین یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص قسم کا خاکہ بن جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خاص طرح کا لباس پہننا، خاص طرح کا حلیہ اپنانا، خاص طرح کا ہیئر اسٹائل رکھنا، انگلیوں سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا، شاید یہ ولایت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولایت کس چیز کا نام ہے؟ جی، لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ولایت کس چیز کا نام ہے؟ صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولایت ایک خاص قرب ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے آگے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ و سمری یہ ہے آپ کے فرمان کی، آپ فرماتے ہیں کہ ولایت وہبی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ کوئی شخص کیا اس مقام تک آ سکتا ہے، تو فرمائے ولایت وہبی ہے۔ وہبی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اعمال صالحہ اتنی کثرت سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے یہ انعام عطا فرما دیتا ہے۔ کسبی بھی ہو سکتی ہے۔ جی، کسبی اس کو ہم نہیں کہتے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں یہ ہے تو وہبی، لیکن وہبی ہونے کا ذریعہ اس بندے کا عمل بن سکتا ہے۔ ہاں، لیکن ہم ولایت کو وہبی ہی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ امام اہل سنت نے بھی اس مقام پر یا فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا کہ ولایت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ وہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جسے چاہے یہ انعام دے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ اچھا، امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ولی ایک مومن کامل ہوتا ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادات کرتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے اور لذتوں اور شہوات میں انہماک کرنے سے وہ گریز کرتا ہے۔ اسی طرح امام علی بن سلطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا رب اس کی ذات کو اس کے نفس کے سپرد نہیں ہونے دیتا۔ اس قدر اللہ تبارک اس قدر حفاظت۔ اچھا، یہ سارے اقوال نقل کرنے کے بعد مفسرین بہت پیارا نتیجہ نکالتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا فضل پا لیتا ہے اور اس کی عطاؤں کے سبب یہ مقام پا لیتا ہے تو بندہ رہتا تو اللہ کا بندہ ہے، لیکن وہ بندہ رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی صفات کا ایک مظہر بن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں یہ لگ سکتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے؟ تو اس کا جواب سب سے پہلے ہمیں قرآن سے لینا ہے۔ وہ کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو باتیں بیان فرمائی کہ ایمان کامل ہونا چاہیے، عقائد درست ہونے چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے۔ اچھا، تقوی کیا ہے؟ تفسیر ساوی میں ارشاد فرمایا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر وہ کام کرے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر اس کام سے بچے جس کے بچنے کا حکم دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ہر اس کام کے لیے کوشش کرے گا جو رضا الہی کا سبب ہو اور ہر اس کام سے بچے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اور ولی کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ سے بھی بچتا ہے، حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ تنزیہی تک سے بچتا ہے، فرائض و واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں پر مستقل عمل پیرا ہوتا ہے، فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خالصتاً توجہ اللہ کی جانب ہوتی ہے، اور جب وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب اس لیول کا تقویٰ ہوگا اور اس درجے کا ایمان ہوگا تو پھر بندہ بنے گا اللہ کا ولی۔ دیکھیں، عبادات اپنی جگہ ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، عقیدہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو شخص بے پردگی کے معاملات میں ملوث ہو اور دیگر گناہوں بھرے معاملات میں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی میں ملوث ہو تو ہم ہرگز اس کو ولایت کا ٹائٹل نہیں دے سکتے، یہ بات بالکل سمجھنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز ولی کے لیے بہت اہم ہے، وہ کیا؟ الفتوحات المکیہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی بے علم شخص کو جس کو دین کا علم نہ ہو اپنی ولایت نہیں دیتا، اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں امام شافعی اور امام مالک کا قول نقل کیا، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فرمایا امام شافعی نے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی بے علم شخص کو اپنا ولی نہیں بناتا
اگر بنانا چاہے تو پہلے اسے علم دے گا پھر اپنا ولی بنائے گا. اور بہت سے لوگ آج سو کالڈ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ظاہر شریعت اور طریقت کے پابند ہیں وہ قطعاً مطلب جو اس زمرے میں نہیں، لیکن سو کالڈ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جو آج ولایت کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں اور پتہ چلا کہ ان کو علم کی جو ابجد کا بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ وہ امام اہل سنت کے اس قول کے مطابق بالکل اس آربٹ سے مکمل طور پر باہر نکل جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب ذرا علامہ صاحب آئیے، ہم ٹرم سنتے ہیں صوفی کی، ہم ٹرم سنتے ہیں فقیر کی، ہم ٹرم سنتے ہیں درویش کی، ہم ٹرم سنتے ہیں ولی کی، ہم ٹرم سنتے ہیں مجذوب کی، ہم ٹرم سنتے ہیں غوث کی، ہم ٹرم سنتے ہیں قطب کی، قلندر کی، اوتاد کی، ابدالوں کی، یہ مختلف ٹرمز ہم سنتے ہیں. ذرا تو اس کے بارے میں بتائیے، جو کیا یہ اولیاء کرام کے گریڈز ہیں، درجات ہیں، اقسام ہیں، کیا ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جی بہت شکریہ. دیکھیے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی انہیں دنیا کا کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تو یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یافتہ ہوں گے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے کہ جب اسلام نے قیامت تک باقی رہنا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین نے باقی رہنا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فیض جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جاری ہوا تھا وہ اب ختم ہو جائے. کیونکہ دیکھیے حضور کا فیض دو طرح سے پہنچ رہا ہے. حضور نے امت کو دو طرح سے اپنا فیض پہنچایا، ایک ہے فیض ظاہر اور ایک ہے فیض باطن. فیض ظاہر سے مراد یہ کہ وہ علماء ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات احادیث مبارکہ لوگوں تک بیان فرمانے، یہ ظاہراً ایک فیض ہے. اور دوسرا فیض یہ ہے کہ جب وہ عالم ربانی بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور اس کے دل کے اندر گھر کر جاتا ہے اور نیک بندوں والی صفات وہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اب وہ ظاہر فیض کے ساتھ ساتھ باطنی فیض بھی لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یوں مطلب جو ہے وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کا ظاہری فیض لوگوں تک پہنچے، باطنی فیض سے لوگ محروم رہیں. تو دونوں طبقات علماء اور اولیاء دونوں قیامت تک رہیں گے. اور جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے ذکر کر دیا کہ بغیر علم کے بندہ ولی نہیں بن سکتا، اور جو ولی ہوگا وہ بغیر علم کے نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے کہ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے. علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھیں گے تو آئے گا. جب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر یعنی مادرزاد ولی ہیں، اس کے باوجود سیکھ کر آگے علم پھیلا رہے ہیں، تو لہذا آج کر کے کسی شخص کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہم تو جدی پشتی مطلب ولایت ہمارے چلتی بھی آ رہی ہے، لہذا ابا گئے تو لہذا ہم بھی شف کر کے ولی بن کے بیٹھ گئے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا جب تک کہ باقاعدہ دینداری کے معاملات درست نہیں ہوں گے. اور اگر یہ علم اور ولایت ساتھ ہیں، یہ بالکل دونوں ساتھ ہیں. ایک شریعت کا راستہ، ایک طریقت کا راستہ، یہ دونوں نہریں جو چلتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. جی میں اس پر آ جاتا ہوں. دیکھیے اولیاء کرام کی مختلف اصطلاحات بیان فرمائی گئی ہیں. ایک تو بیان فرمایا گیا کہ وہ اقطاب ہوں گے. اقطاب بھی کہا جاتے ہیں، قطب کی جمع ہے. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو یا تو خود اس عہدے پر مامور ہوتے ہیں قطب کے، یا پھر یہ کسی کے نائب کے طور پر موجود ہوتے ہیں. اور یہ بھی معاملہ فقط ان کا یہی ہوتا ہے کہ روحانی تصرفات کا اختیار اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ جو ولی جن ہے نا، بمعنی فاعل انہیں صفت مشبہ، اور یہ فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کی تفصیل ہے بہت ساری، لیکن مختصر یہ یعنی کبھی تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو کر اپنی زندگی یوں ہی گزار رہا ہوتا ہے، اور کبھی اس کو کسی کام پہ مامور کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ جب مل گیا تو لہذا اب یہ فیض لوگوں تک بھی پہنچاؤ. تو بمعنی فاعل بھی مفعول بھی، ایک ایک کام کرنے والا، ایک ایک اس کا کام اس کو ذمہ داری دے دی کہ وہ کام آگے کر رہا ہو. اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں علامہ صاحب. 64ویں آیت پہ سورہ یونس کی، اور یہ ظاہر انہی اولیاء کرام کے حوالے سے جن کو دنیا میں اور آخرت میں خاص طور پہ جو ہے بھلائیوں کے حوالے سے بشارت دی گئی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. دیکھیں قابل غور بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا نا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان سے اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جب ایک اللہ کا ولی اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے
تو پھر یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وہ انعامات کی برسات اور بارش ہوتی ہے کہ عام انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. دیکھیں اس کو ہم دنیاوی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑا دنیاوی اعتبار سے مالدار یا عہدیدار با اختیار شخص ہو اور کوئی اور شخص اس کا مطیع و فرما بردار ہو، ہمیشہ اس کی اطاعت کرتا ہو، پیروی کرتا ہو، تو وہ دنیاوی با اختیار شخص، عہدیدار شخص، مالدار شخص اپنے مطیع و فرما بردار کو بہت سے دنیاوی انعامات سے نواز سکتا ہے. تو جب وہ جو انعامات دے سکتا ہے تو پھر اللہ کی ذات کہ جس کے لیے اس کا ولی اپنی زندگی وقف کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو اتنا عرفہ والا ہے جس کی ذات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اس کے انعامات کی کیا عظمت ہے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ انعامات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے. انسان کی عقل اور اس کی سوچ جا کے ختم ہوتی ہے، اس سے بھی بہت آگے جا کے وہ سب کچھ شروع ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کا ذکر کیا. تو خوشخبری کیا ہے، بشارتیں کیا ہیں؟ فرمایا یہاں خوشخبری سے مراد وہ قرآنی بشارتیں ہیں جو اللہ نے قرآن پاک کی مختلف آیات میں اپنے نیک بندوں کے لیے بیان کی. جیسے جنت کا ذکر ہے، اللہ کی رضا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ذکر ہے، جو کچھ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اچھے خواب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دکھاتا ہے، یا وہ اچھے خواب جو اس بندے کے لیے کوئی اور شخص دیکھتا ہے، وہ سب اس سے مراد ہے. اچھا، چونکہ اولیاء کاملین کا ہر وقت جو ہے وہ ان کی ذات کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کریں، اور وہ ہر عمل بھی اسی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی میں سے ایک عمل ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا قلب بھی ہر وقت اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتا ہے. اب جب ان کا قلب ہر وقت اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوگا تو وہ خواب بھی وہ دیکھیں گے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا. یعنی وجود انسانوں کے درمیان بظاہر ہوتا ہے، لیکن قلب کی جو تار ہے وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے ملی ہوئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب قلب کا جھکاؤ ہر وقت اللہ کی ذات کی طرف ہوگا تو جو دل ہر وقت کر رہا ہوگا تو خواب میں بھی وہی سب کچھ آئے گا. اب جب خواب میں بھی ان کے اوپر جب ذکر الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ بشارتیں اللہ تعالیٰ انہیں خواب میں عطا فرماتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا. میں تمہیں وہ جواب دوں گا کہ جب ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا جواب دیا. چنانچہ جب اس شخص نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو بندہ دیکھتا ہے، یعنی نیک بندہ جو دیکھتا ہے، یا اس کے لیے جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ مراد ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو بشارتیں ہیں اور آخرت میں جو بشارت ہے وہ اس کے لیے جنت ہے. یہ سب کچھ یہاں مراد ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ نیک خواب ہیں جس کے ذریعے مومنوں کو بشارتیں دی جاتی ہیں، اور یہ نیک خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک ہیں. تو لہٰذا جو شخص اس طرح خواب دیکھے تو وہ اس کی خبر دے. اچھا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جن انعامات کا، بشارتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا نا، ان میں سے کچھ جیسے بشارتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 میں فرمایا، جس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو جو انعام دے گا، جو بشارتیں دے گا، اس میں سے یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کل بروز قیامت ان کی ویسے ہی حفاظت فرمائے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے، جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس طرح دنیا میں ہر وقت اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہر وقت ان کے ساتھ ہوگی. جیسا کہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی. اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 کا بھی یہاں حوالہ دیا مفسرین اکرام نے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر گھبراہٹ سے محفوظ رہنے کا بتایا. تو فرمایا کہ جب بندے کو موت طاری ہوتی ہے تو اس کے اوپر گھبراہٹ کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، میں کیا کروں گا. لیکن فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو موت کے آنے کی کوئی گھبراہٹ اسے نہیں ہوتی، نہ روح کے نکلنے کی اس کو کوئی بے چینی ہوتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو قبر کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. اور جب وہ کل بروز قیامت قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے میدان محشر کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اسے اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے گا تو وہ اللہ کے حضور انعامات پائے گا اور بغیر کسی گھبراہٹ
گھبراہٹ کے، بغیر کسی خوف کے وہ پل صراط کو پار بھی کرے گا، بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی خوف کے وہ جنت میں اپنا مقام بھی پائے گا۔ یہ ساری وہ بشارتیں ہیں، یہ ساری وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے دی ہیں، اور جو لوگ ان کے راستے پر چلیں گے ان کے لیے یہ ساری بشارتیں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے عزت اور مقبولیت لکھ دی اللہ تبارک و تعالی نے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے مغفرت اور شفاعت لکھ دی گئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا تشریف لائے۔ آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور روحانی ترقی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل عبادت الہی کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ جس شخص میں 3 خصوصیات پائی جائیں وہ کامل ولی ہے۔ پہلی بات سمندر جیسی سخاوت، دوسری بات آفتاب جیسی شفقت، اور تیسری بات زمین جیسی تواضع۔